بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل خان پوڈ کاسٹ. آج بات کریں گے الیکشنز کے بعد کی. اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیا اس ملک میں الیکشنز شفاف ہو سکیں گے، اور جب الیکشنز ہو گئے تو اب کون حکومت بنا سکتا ہے، کون زیادہ اسٹرانگر سائڈ پہ. اور اب جب حکومتیں بن چکی ہیں، عہدے دے دیے جا چکے ہیں، وزیر اعظم سلیکٹ ہو چکا ہے، صدر بن چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے جو حکومت بنائی گئی ہے، ایک مخلوق پی ڈی ایم 2.0 کو بنایا گیا ہے، یہ کس طرح اس عوام کو ڈلیور کر سکتی ہے. اور جو کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس مدت بہت کم ہے، تو کتنا ٹائم یہ حکومت چلے گی. اور یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حکومت پی ڈی ایم 2.0 کی بن چکی ہے، پیپلز پارٹی اور بہت سی جماعتیں، لیکن اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، تو وہ کتنا ٹربل دے سکتی ہے اس حکومت کو، اس پہ آج بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی حکومت ہے اس وقت ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی، تو ان کو بھی اس سیاست سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. اور ایک بات تو بہت واضح ہے کہ الیکشن سے پہلے جو وزیر اعظم پی ٹی آئی بنانا چاہتی تھی وہ بھی نہیں بن سکے، اور جو وزیر اعظم کے نون بنانا چاہتی تھی وہ بھی نہیں بن سکے. میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. آج یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے جو اسٹیپ بیک کیا اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے زیاد علی شاہ صاحب کو بلایا. سر بہت بہت تھینک یو. اللہ پائے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلا لیا ایک دفعہ پھر. سر پچھلی بار آپ آئے تھے تو آپ سے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یار یہ الیکشنز کس طرح ہوں گے، اور ہمیں پتا تھا کہ ہوا کس طرف کی ہے، ریاست کس طرف جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس بار مقبولیت بہت زیادہ ہے پارٹی کی. تو یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس نے کیا آپ کو سرپرائز کیا ہے، یا پھر آپ کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ہر کسی کو جو دیا جا رہا ہے ایک صوبہ ایک پارٹی کو دوسرا تو یہ ایک گیم پلان کا حصہ ہے اور جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، یا پھر ان الیکشنز نے آپ کو بھی تھوڑا بہت سرپرائز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین تھینک یو. اور جو آپ نے الیکشن کی بات کی تو اس ٹائم پر بھی مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن میں نے یہی کہا ہوگا مجھے، کیونکہ اس ٹائم بھی یہی سوچ رہا تھا کہ الیکشنز جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے. اگر ایک بندے کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ ان کو دیوار سے بھی لگا رہے ہیں، آپ ان کے لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ الیکشنز کو کیسے صاف کریں گے؟ لیکن پلان یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان بلانا تھا. نواز شریف صاحب کو جو ہے پاکستان بلایا گیا، انہوں نے امن کا پیغام دے کے کبوتر بھی اڑا دیا، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ گیم ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا. حالانکہ پلان یہی تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن ان کے جو بھائی ہے وہ انتہائی ڈپلومیٹک انسان ہے، شہباز شریف صاحب، اور وہ جو ہے اپنی ڈپلومیسی میں وہ کامیاب ہو گئے اور وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کیوں پاکستان میں صاف اور شفاف نہیں ہوتے؟ ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں اب ممکن کیوں نہیں ہے؟ آپ الیکشنز پہ ذرا بات کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس الیکشن میں ہم جس الیکشن سے گزرے 8 فروری کو، اگر الیکشن کے دن کوئی اور جیت رہا ہو اور پھر 9 فروری پہ کوئی اور جیت رہا ہو، تو اس الیکشن کا تو پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے. میں اگر اب انکار کروں کہ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ الیکشنز کیسے ہوئے، یا میں اس کو ڈیفینڈ کروں تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کس طرح کے فارم 45 کو چینج کیا گیا، کس طرح کے فارم 45 اور یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح وہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے اب جب یہ الیکشنز ہو گئے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں جو یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ کبھی جمہوریت یہی بھی آئے اور یہی جانب ہماری حسرت ہے. حاج جانب صاحب نے یہ وہ اپنے ایک نظم لکھی ہے، تو اس میں پاکستان میں جمہوریت آنا، پاکستان میں صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن ہونا، یہ ایک ناممکن سی چیز اب لگتی ہے. آپ نے بات کی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی، کہ اس ملک میں جمہوریت آنا، ڈیموکریسی آنا ناممکن ہے، لیکن اس بار آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جیسے جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک طرف ہوا چل رہی تھی، لیکن ایک طرف ایک ایسی پارٹی تھی جس کے پاس نہ تو سلوگن تھا، نہ انتخابی نشان تھا، نہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کہاں پہ ہیں، انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد بھی 90 سے زیادہ سیٹ لے کے نکل گئے، اور جو تمام جماعتیں تھیں ان سے کم
سیٹس انہوں نے حاصل کی، جس کے بعد جو پیپلز پارٹی بھی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار یہ بیانیہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ اتنی بڑی دھاندلی کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ جماعت جس پہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی پابندیوں کے بعد وہ اتنی سیٹس لے جائے گی؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا کہ ہر صوبے میں ایک پارٹی کو ایک حکومت مل جائے، جیسے پیپلز پارٹی کو سندھ میں، پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں، وہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا اور وہ یہی چاہتے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کا یہ گیم جو ہے، یہ جو پلان آپ جس کی بات کر رہی ہے، ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہر ایک صوبے میں کسی اور کو گورنمنٹ دے کے، ٹھیک ہے، پھر مرکز میں اپنی مرضی کا جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور ہر بار ہی ایسے ہوتا ہے۔ اور لیکن اس دفعہ تبدیل جو آپ کہہ رہے ہیں، تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو تبدیلی اس دفعہ ضرور آئی ہے، اور تبدیلی یہ ہے کہ ایک بہت بڑے لیول پہ اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے جو رزلٹ میں جو لوگ آئے ہیں، تو وہ بھی شاید اپنے آپ پہ بھی یقین نہیں کر رہی ہے کہ ہم کوئی منتخب ہو کر لائے ہیں۔ آپ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں پیپلز پارٹی آ گئی، کے پی میں جو ہے وہ تحریک انصاف آ گئی، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو مینڈیٹ لیا ہے اور جتنی ان کی سیٹیں بنتی تھی، آپ کراچی میں حافظ نعیم صاحب کی مثال لے لیں۔ حافظ نعیم صاحب نے خود ہی اپنی سیٹ سے وڈرا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار اس پہ جیتا ہے۔ تو اتنے ظرف والے لوگ تو کم از کم اس سوسائٹی میں، اس ملک میں موجود ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی تھی انہوں نے وہ کر لیا ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو کبھی بھی جینوئن چیزوں پہ بات نہیں کر سکتا، جو جینوئن چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتا، اس پہ اس کا سولوشن ہی اس کے پاس نہیں ہے شاید۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تحریک انصاف کے پی میں انہوں نے بالکل جو ہے سارا کچھ جو ہے وائٹ واش کر لیا ہے، اور انہیں بڑی سیٹی لی ہے، لیکن ملک بھر میں اگر دیکھ لیا جائے تو تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ زیادتی کی گئی ان سے۔ وہ جو سمبل آپ کی بات جس کی بات کرے وہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو جتنی بھی ان پہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہ جو کنوکشن نواز شریف صاحب کی بھی یہ کیسز تھے، ٹھیک ہے، وہ باہر گیا تھا، ٹھیک ہے، واپس آیا اور انہوں نے ہی ریسیٹل کروایا ان کو، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈیل شیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ہو گئی، اور اس دفعہ بدترین قسم کی جو دھاندلی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، لیکن جو ظرف والے لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سب اس چیز کو کم از کم تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور اس ملک میں یہ افسوسناک اور مایوس کن چیز ہے۔ لوگ اس چیز کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ آپ ملک میں آپ جو چاہے آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جو ظلم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہمیشہ ہی ایسی جاری رہے گا، کسی نہ کسی دن تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو الیکشن کا عمل، اس کو شفاف اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے جو مینڈیٹ کسی کو آتا ہے، کم از کم کہ عوام کو تو کم از کم پتہ چلے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا اور ہمارا ووٹ کس کو چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عوام بھی پوچھ سکتی ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن دھاندلی ہوتی ہے باہر کے فورن کنٹریز میں بھی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی جو یہ اس دفعہ دھاندلی کروائی گئی ہے اور جس طرح گیم کھیلا گیا ہے، یہ آئی تھنک کہ تاریخ میں پہلے دفعہ کچھ ہوا ہے۔ یہ آپ نے بات کی تو نواز شریف صاحب ایک مسیح کے طور پہ ان کو بنایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور ملک کو ان حالات سے باہر نکالیں گے۔ تو اس کے بعد وہ پاکستان واپس آتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشن میں وہ ایک انڈیپینڈنٹ سے ہار جاتے ہیں، اور دوسری جو یاسین راشد والی ان کی سیٹ تھی وہ رات تک ہار رہے ہوتے ہیں، اور صبح جب سب اٹھتے ہیں تو وہ کسی طرح جیت جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی جب ان کے فارم 45 47 نکلے تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ سیٹ ہارے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک شخص جس کو اتنا بنا کے لائے تھے کہ وہ اب اس ملک کو ایک مسائل سے نکالے گا، اور جبکہ ان کے سامنے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پڑی ہوئی تھی، کرسی پڑی ہوئی تھی، وہ آرام سے بن سکتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس سے اسٹیپ بیک کیا اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کی کیا وجہ ہوئی؟
शरीफ साहब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब है और इमरान खान साहब है और जो जरदारी साहब है, इन तीनों में कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब ही एक ही तरह के लोग हैं और वो कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है, वही चीज़ है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं तो वो जेन्युइन चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि यार इस दफ़ा वोट आवाम ने किस को दिया था और वोट आवाम का किस को चला गया है। फिर उसके बाद आपने फॉर्म 45 के साथ जो कुछ किया और उसके बाद फॉर्म 47 आपने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया और इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ किया और उन्होंने जिस तरह लोगों के मैंडेट को चोरी किया और उसमें जो है उन्होंने जो भी फ्रॉड्स वगैरह और सब कुछ किए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ये उस पर भी आपकी बात ठीक है, ये उन पर भी काफ़ी जो है सख्त टाइम गुजरा है और उन्होंने सारा कुछ उन्होंने भी फेस किया है। लेकिन उसके बाद जो भी बंदा, मैं तो उस बंदे के खिलाफ हूँगा, मैं उस बंदे के बारे में जो है कोई अपनी वो अच्छी ख्वाहिश का इजहार नहीं करूँगा कि क्योंकि जो भी बंदा, अब खान साहब इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं थी, खान साहब गवर्नमेंट में नहीं आए। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि खान साहब को जेल में रखा जाए, जेल में रखा गया। इस दफ़ा गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि खान साहब के लोगों को के साथ जो उन्होंने कुछ किया है कि ये किया जाए, उन्होंने कर लिया। उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, तो वापस लाया गया। वरना इस मुल्क में किस सियासतदान की इतनी वो एक बुनियाद हो सकती है, इतनी तगड़ी बुनियाद हो सकती है कि वो इस तरह कुछ कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब को वो खुद ही इतना ज़्यादा कुछ उन पे जो टाइम गुजरा है जिस तरह आपने बात की है, लेकिन फिर उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा वो उन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन जो एक बयान ये डेवलप करने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो वज़ीर आज़म होंगे, आई थिंक उनके साथ जो है वो दो नंबर ही थोड़ी सी हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना वो खेल जो है वो उन्होंने जीत लिया है। इस वक्त ये हुकूमत बन चुकी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, जरदारी साहब सदर बन गए, हर किसी को उनके हिस्से के मुताबिक चीज़ें दे दी गई। अब आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कितने टाइम तक चलेगी? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मखलूत हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और मैं ये काम कर सकते हैं सब मिलकर। हमने एक्सपीरियंस देखा है 16 माह की जो हुकूमत हुई है, क्योंकि अभी आप वो भी देख रहे होंगे HCN का जो प्रिंसिपल था उसने भी इल्ज़ामात लगा दिए, उसके बाद एक और स्कैम निकल आया। और जो PTI है, हमें बताया कि वो ऑपोजिशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के आती है अगर हम धरनों की बात करें, क्योंकि हुकूमत में तो थोड़ी वो वीक रहती है, लेकिन जो ऑपोजिशन करती है PTI, उनसे अच्छी ऑपोजिशन इस दौर में कोई नहीं कर रहा जिस तरह की सोशल मीडिया टीम है। तो कितना ट्रबल देगी PTI और कितने टाइम तक ये हुकूमत जो PDM 2.0 है, आपको लगता है कि ये कितने साल तक इस मुल्क में हुकूमत करेगी? उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीटीआई वाले अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, वो तो अब कोई उसका जो है मुझे नहीं लग रहा कि बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर खान साहब बाहर आते हैं और अगर नहीं भी आते तो पीटीआई इंतहाई टफ टाइम देंगी ये गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यह है कि आपने गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट किस टाइम तक जो है चल सकती है। इस गवर्नमेंट के नहीं, पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट का भी आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस टाइम तक चलेगी। मुझे आप अली अमीन गंडापुर की बात कर ले, केपी का वज़ीर आला है, ठीक है, आप उनकी बात कर ले तो उन पे वारंट गिरफ्तारी जो है उन्होंने जारी किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ हुए हैं, ठीक है, चीज़ें। और उन्होंने आगे से स्टेटमेंट दिया है कि अगर इस तरह सब कुछ है तो जरदारी के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमे हैं, मरियम के खिलाफ भी यहाँ पर है, ये सब कुछ है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस मुल्क में एक अजीब सा माहौल बन गया है, मईशत आपका जो है वो तबाह है, आपका उसके साथ जो है रोज़गार जो है आपका नहीं है, लोग जो है वो बेरोज़गार है, गरीब लोग जो है वो मुश्किल में है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आप देख ले कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को आपको पता है, मेरा जहन नहीं काम कर रहा है इस चीज़ पे। मुझे लग रहा है कल के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई इशू बन जाता है तो ये गवर्नमेंट्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट है उसका किसी भी टाइम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार अली अमीन गंडापुर की जो है गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने अली अमीन गंडापुर की बात की, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चॉइस है खान साहब की, ये जो खान साहब की उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है, आपको क्या लगता है कि अच्छी चॉइस है? क्योंकि अगर हम पुराने फैसले देखें खान साहब के, जितने भी उनके सूबों के वज़ीर आज़म थे
انہوں نے ان کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا ہے. اگر ہم عثمان بزدار کی بات کریں، پرویز خٹک کی بات کریں، اس کے بعد بھی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس بار جو انہوں نے یہ چوائس، کیونکہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط چوائس تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور کو، یہ بعد میں جا کے ان کو فائدہ دے گا یا پھر یہ بھی ان کو آگے جا کے نقصان پہنچائے گا؟ دیکھیں پروسٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ خان صاحب کی اچھی چوائس تھی، اور وہ خان صاحب کی اپنی پولیٹیکل چیزوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی چوائس تھی. عوام کی بات بھی نہیں کر رہا اور ان کی اپنی ذاتی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا. وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی ایک کرپشن کی ایک جو ہے دیوار کھڑی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ بھی بات نہیں کر رہا. وہ خان صاحب کی اچھی چوائس تھی ان کے اپنے مفادات کے لیے، اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے. اس کے بعد جو ہے جو عثمان بزدار ہے، یا کے پی میں سٹک کے بعد جو ہے محمود خان صاحب آ گئے. تو یہ عثمان بزدار اور محمود خان سے جو ہے علی امین گنڈاپور جو ہے یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. خان صاحب کا بہترین چوائس ہے یہ. کے پی میں اس وقت علی امین گنڈاپور کی طرح کوئی بھی جو ہے بندہ نہیں اس طرح لیڈ کر سکتا جس طرح وہ لیڈ کر رہا ہے. اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ریسنٹلی علی امین گنڈاپور کا ایک بیان سنا ہو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرپشن مانگے آپ سے تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اس کا سر پھاڑ دیں، اور کوئی کچھ کہے تو کہیں کہ میں نے کہا تھا. تو یہ اس طرح کے بیانات ایک عام آدمی کو، مجھے، آپ کو تو پسند آ سکتے ہیں، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ایسی بات کر رہا ہو اور اتنی سینسیٹیو کہ کل وہ بھی کسی کا سر پھاڑ دے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیانات پی ٹی آئی کو اور نقصان کی طرف لے کے جائیں گے، یا پھر علی امین گنڈاپور اب اس طرح کے جیسے ایک پروسیس، ایک بندہ ہوتا ہے جو پروسیس کو جانتا ہے، ایک سسٹم کو جانتا ہے، وہ ابھی تک اس سسٹم کو نہیں جان سکے، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ منجی ٹھوک دو اور لتار کے رکھ دوں گا. تو یہ جو لہجہ ہے، لب و لہجہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو آگے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ اس وقت سب سے بڑی جو ہے چیز جو مسنگ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہی ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پی ٹی آئی بہت ہی جارحانہ سیاست کرتی آئی ہے، اور جس طرح شرف افضل مروت نے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے الیکشن سے پہلے سب کچھ کیا تھا جارحانہ طریقے سے، وہ ابھی بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ان کو شاید کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ ہی جارحانہ رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں مولانا سعید کے اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھ لیں، اس میں علی امین گنڈاپور بھی تھے، شیریں آفریدی اور علی محمد خان صاحب بھی تھے. یہ سارے لوگ ایسے فیسز تھے. خان صاحب کو خود بھی دیکھ لیں، وہ انتہائی ایک قسم کے جذباتی اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، انفلوئنشل انسان ہیں، تو لوگ ان کو دیکھتے بھی تھے اور لوگوں کو پسند بھی تھے. یہ سب کچھ تھی. اب یہ اس لیے بیسٹ ان کے لیے چوائس ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک اس طرح کی ہی بندے کی ضرورت تھی. جب انہوں نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا تو بہت سارے لوگوں کا اس چیز پہ مسئلہ تھا کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا کے خان صاحب نے ان کو چیئرمین کیوں بنایا، لیکن وہ خان صاحب نے اپنے تھنکنگ سے ان کو ٹھیک چیئرمین بنایا تھا. لیکن اب پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ کریٹیسزم کر رہے تھے، اپنے لوگ بھی اس پہ کریٹیسزم کر رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر کی سیاست باقی لوگوں کی سیاست سے ڈفرینٹ ہے. بیرسٹر گوہر کی سیاست جو ہے وہ شرف افضل کی طرح کی سیاست کی طرح نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی جو سیاست ہے وہ علی امین گنڈاپور کی طرح کی سیاست نہیں ہے، یا وہ مولانا سعید کی طرح کی سیاست نہیں ہے. وہ بہت ہی ایک کول اینڈ کام انسان ہے، بہت ہی ہمبل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہے. تو وہ ان کی سیاست ڈفرینٹ ہے، اور پی ٹی آئی میں یہ سوچ جو ہے وہ نہیں تھی. عمران خان کے 1996 سے لے کے ابھی تک آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر تقریر ایسی ہیں کہ وہ جو ان کے کارکنان ہوتے ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے. تو اب پی ٹی آئی کو ایک ایسی بندے کی ہی ضرورت تھی کہ وہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہو. تو کے پی میں ان کے لیے علی امین گنڈاپور سے زیادہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ کریڈیبل نہیں تھا. اور آپ ان کی اگر کرپشن کی بات کر لیں یا ان کی باقی جو پاسٹ کی بات کر لیں، وہ ایک اور چیز، وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پارٹی کو اس وقت کون صحیح چلا سکتا ہے، پی ٹی آئی کی ورکرز کو کون اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے. تو وہ بندہ جو اگر کوئی تھا پی ٹی آئی میں، کے پی میں، تو علی امین گنڈاپور تھا. اور خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے. بات ہو رہی ہے تو انہی پہ یہ الزامات لگتے رہتے ہیں، جیسے علی امین گنڈاپور پہ، شیر افضل مروت صاحب پہ، عمر ایوب صاحب پہ، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کیے ہوئے بندے ہیں پی ٹی آئی میں. یہ الزامات ان پہ لگتے رہتے ہیں اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کیے ہوئے بندے ہیں پی ٹی آئی میں، یا پھر
یہ انہوں نے بھی سختیاں جھیلی ہیں اور یہ پی ٹی آئی سے لوئل ہیں اور آخری دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے. میرے پاس کوئی وہ ثبوت بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی وہ ذرائع کے مطابق کوئی خبر ہے کہ اس طرح کچھ ہے، لیکن سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے کہ سارے لوگوں کو آپ نے جو ہے یا تو غائب کر دیا ہے، یا تو اٹھایا ہے، یا تو جیلوں میں ڈالا ہے، یا کچھ لوگ جو ہے وہ خود ہی روپوش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر عمر ایوب صاحب کس طرح پارٹی کے ساری چیزوں میں انوالو ہو رہی ہے، پھر عمر ایوب صاحب کس طرح ساری چیزوں کو جو ہے لے کے چل رہی ہے، پھر عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کس طرح پارٹی کی ڈیسیجنس کو بنا رہے ہیں، پھر وہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں، یا پھر اس طرح کھلے عام چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر پروٹیسٹ میں ہوتی ہے. وہ تو فلسطین کے حوالے سے پرسوں جو ہے لوگ نکلے تھے، مشتاق احمد خان صاحب اور یہ سارے لوگ نکلے تھے، ان پہ بھی وہ ایف آئی آر وغیرہ اور یہ سارے کچھ اور مار داڑ ہوئی ہے. لیکن پھر شیر افضل مروت وہ کس طرح جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کنونشنز اور جلد سے جلوس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہے، تو اس پر ایک سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے کہ ایک پارٹی میں دو طرح کی چیزیں کیسے چل سکتی ہے. یہ ضرور ایک سوالیہ نشان تو ہے. ہاں، اور اس کا اگر میں کوئی اور پوائنٹ بتاؤں تو دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ شاید جو عمر ایوب صاحب ہے ان کی سیاست جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے باقی لوگوں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، تو وہ ان کے ساتھ شاید کمپرومائز بھی کیا ہو. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ وہ لینگویج تو شاہ محمود قریشی جو تھے ان کی لینگویج بھی پی ٹی آئی سے بہت ڈفرینٹ تھی. وہ بہت سوبر انداز میں اور بہت دیکھ کے بولتے تھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن آج وہ جیل میں ہیں خان صاحب کے ساتھ اور قید کاٹ رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یار اگر سب سے پہلا ریلیف کس کو ملنا چاہیے تھا تو وہ شاہ محمود قریشی کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہو. تو سوال اصل میں یہ بنتا ہے کہ جو لوگ ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، ہاں شاہ محمود باہر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس ٹائم پر پھر بھی میں کہوں گا کہ ان کی سیاست جو تھی، ان کی جو انداز بیان تھی اور یہ ساری چیزیں تھی، وہ پی ٹی آئی کی طرح ہی تھی. بعد میں ہاں ان پر یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے والے انسان سمجھتے تھے لوگ ان کو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ جب جس طرح جیل میں گئے اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح جدوجہد کی اور یہ سارا کچھ کیا اور سارا کچھ برداشت بھی کیا، تو اس کے بعد شاید لوگ اس پہ الزام نہیں لگا رہے. مجھ سے اگر پوچھ لے، میں تو ہر کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتا ہوں، میں تو خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتا ہوں. یہ کون لے کر آیا تھا اس کو 2018 میں؟ اس کی گورنمنٹ کیسی بن گئی تھی؟ ٹھیک ہے، اب جیل میں بھی اگر ہے، ٹھیک ہے، تو جیل میں تو یہ نواز شریف صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب کو اس ملک سے بھگایا کس نے تھا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب وہ واپس ملک میں آیا تو پھر دوبارہ ان کو سٹ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، کل بھی اگر خان صاحب کو یہ وزیر اعظم بناتے تو خان صاحب کہیں گے کہ موسٹ ویلکم آئیں. آپ نے یہ جو بات کی کہ خان صاحب بھی، لیکن یہ سب ایک جیسے ہیں، خان صاحب بھی نہیں جیسے، تو اس وقت جو ان کے پارٹی کے کارکنان ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ یہ کاؤنٹر دیتے ہیں کہ اس وقت تو خان صاحب کے پاس سب سے اچھا آپشن تھا کہ وہ ان کے پاس سیٹس بھی زیادہ تھیں، وہ کوئی ڈیل کر لیتے. بیچ میں خبریں چلی کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی تھی کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ حکومت بنانا چاہتی ہے تو ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر اس وقت بھی خان صاحب نے اپنے اس بیانیے پہ اپنی عوام کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، چاہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، تو یہاں پہ مورلی، ایتھیکلی، اصول کی بیس پہ ہم خان صاحب کو ایک اپر ہینڈ تو دے سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اس چیز کو نبھا کے رکھا ہے. کیونکہ آج سے کچھ مہینے پہلے بلال بھٹو صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا شہباز شریف ہے، اور آج جمہوریت کے اس پہ کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم اس حکومت کا حصہ بنیں گے. تو خان صاحب میں یہ تو ان سے ڈفرینٹ بات ہے کہ وہ اپنے اس بیانیے کے ساتھ، اپنے جو وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس پہ وہ اب ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس پہ تو ایک اپر ہینڈ ملتا ہے. اگر آپ کہہ رہے تو میں اپر ہینڈ ان کو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جاننا چاہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں نا آپ کے جو پچھلی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ گورنمنٹ، خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں اس لیے انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی ہے میری کہ خان صاحب 2018 میں پھر وہ کیوں کمپرومائز کر کے آئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے، اصل میں وہ کوئی اور کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کر رہے تھے تو پھر آپ گورنمنٹ میں کس لیے آئے تھے؟ ٹھیک ہے،
پھر آپ اصل میں آپ نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بیٹھنے کی، اس میں بہت زیادہ کلیشز تھے. اس میں یہ ایزیلی نہیں تھا کہ وہ ایزیلی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی اور وہ ہو جاتے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی ہوگا. دوسرے کہ خان صاحب کا جو سارا بیانیہ ہے وہ تو ان دو خاندانوں کے خلاف ہے، تو ان خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو جاتا. یہ ساری چیزیں تھی، یہ ملٹیپل ان کی فیکٹرز ہے، اور اس میں خان صاحب کا ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا مشکل تھا. پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ باقی لوگ بھی بہت زیادہ قصوروار ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ شہباز شریف صاحب بھی ہی تھے جس نے کہا کہ میں ان کو لاڑکانہ کے سڑکوں پہ بھی گھسیٹوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کروں گا. بلاول نے کہا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مختلف قسم کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیے اور پھر جا کے ایک ہی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپرومائز نہیں ہے تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسی طرح کی کمپرومائز کے نتیجے میں عوام کا جو ہے ان کے گلے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. خان صاحب کو اگر کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست جو ہے ممکن نہیں ہے، میرا یہ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ میری بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اس میں جو ہے خان صاحب کا آپ یہ چیزیں اس کو مطلب آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے بھی مشکل ٹائم بھی گزارا. یہ پورا سال جو ہے یہ ہم ساری چیزوں کو کور کرتے آئے ہیں، تو خان صاحب کے لوگوں نے بھی، خان صاحب نے بھی بہت زیادہ مشکل حالات بھی دیکھے. یہ سارا کچھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر 2018 میں آپ آئے تھے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بھی آپ اگر وزیر اعظم بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. پاکستان کی سیاست اتنی مشکل ہے، ورنہ اس دفعہ جتنی خان صاحب کی پاپولیرٹی تھی اور یہ ساری چیزیں تھی، اور یہ خان صاحب کو بھی بہتر پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی وزیر اعظم بن سکتا تھا تو عمران خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کہ جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے مینڈیٹ جو ہے، جتنا بھی مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے ساری سیٹیں لی، اور اب بھی اس وقت سب سے بڑی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر ان کو ہرایا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں کی گئی ہے تو پاکستان، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سارا مینڈیٹ اور اگر شفاف الیکشن ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی. لیکن اس دفعہ صاف الیکشن نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہار گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک صوبے تک ان کو محدود رکھا گیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ ان کی ہی مرضی کے مطابق آئیں گے. ان کی مرضی کے مطابق پاکستان میں کچھ بھی کرنا مشکل آسان جو ہے وہ نہیں ہے. آخر میں آپ نے یہ تو کہا کہ اس ملک میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ حکومت کتنے ٹائم چلے گی، کتنے دیر تک چلے گی، لیکن یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ جو عہدے دیے گئے ہیں، یہ ایک حکومت بنائی گئی ہے، یہ اس ملک میں ڈیلیور کر سکے گی؟ کیا یہ، جیسے ہم مسلم یونین کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کافی اچھے کرتی ہے، سی پیک کا وہ لیتی ہے کریڈٹ، ہوٹل ویز کا کریڈٹ لیتی ہے، تو کیا وہ ان چیزوں کو نبھا پائے گی؟ یہ جو ملک میں کرائسس ہے، اکانومک کرائسس ہے، آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، ان چیزوں سے عوام کو نکال پائے گی، کو ڈیلیور کر پائے گی؟ انفراسٹرکچر میں اور ڈیولپمنٹ میں نون لیگ نے پاسٹ میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے کی ہے، لیکن ان کی جو طرز سیاست ہے وہ عمران خان کی طرز سیاست سے جو ہے وہ بہت مختلف ہے. وہ ایک الگ قسم کا کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ کسی اور قسم کا کام جو ہے کرتے اور چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ڈیولپمنٹس تو ہوتی رہتی ہے، انفراسٹرکچر اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں، یہ ہر گورنمنٹ میں، چاہے وہ کوئی لائق ہے چاہے جو نالائق ہے، ٹھیک ہے، ان کے گورنمنٹس میں یہ کام جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا، ان میں مجھے جو ہے ایشو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں وزیر اعلیٰ کے پی ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور اصل میں پی ٹی آئی کے پاس طاقت جو ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ٹرولنگ بہت اچھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہی وزیر اعلیٰ ہے پختونخوا کا علی امین گنڈاپور صاحب، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہے. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کو میں اس چیز پہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اچھا جو ہے رول پلے کر رہی ہے، مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے، وزٹس کر رہی ہے، اور ہر جگہ پہ جا کے اپنے جو ہے وہ اپیرنس جو ہے وہ شو کرتی ہیں. اور اس کے بعد آپ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں سارا کچھ جو ہے جس طرح خان صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے، خان صاحب تو کم کرتے تھے، وہ وزیر اعظم تھے. اب مریم نواز جو ہے وہ ہر دن باہر جو ہے فیلڈ میں بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اب تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ان پہ بھی میمز بنا رہے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ اگر بن گئی ہے پنجاب کا، اور پنجاب میں وہ کچھ کرنا چاہتی ہے،
باہر نکلتی ہے, اپنی آواز جو ہے وہ اٹھاتی ہے یا اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کچھ کام کرتی ہے, تو اس پہ کوئی کرٹیسزم میرے خیال سے جو ہے وہ نہیں بنتی. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو مسئلہ ہی ہے. میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جو آپ دیکھ لیں شاہد افریدی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی کہ یہ جو خان صاحب نے جو طاقت جو ہے وہ ایک کریٹ کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے پیدا کی ہے, تو یہ طاقت جو ہے وہ کوئی اگر پازیٹیوٹی میں لگ جائے تو کتنا پاکستان کا جو ہے وہ بھلا ہوگا. آپ دیکھ لیں انڈیا جو ہے دن بدن ہمارے سے بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو امپورٹ ہے وہ کوئی 41 ارب ڈالر ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو ایکسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, 41 ارب ڈالر ہے, کوئی 59 ارب کے لگ بھگ جو ہے ان کی امپورٹ ہے. پاکستان کی کوئی میرے خیال سے کوئی 2 ارب ڈالر ہے, 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے, اور اس طرح کی کوئی 6 ارب ڈالر یا اس طرح جو ہے وہ امپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ہمارا ڈفرینس دیکھ لیں, کتنی زمین اور آسمان کا ہمارا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو میں طاقت کی جس کی بات کر رہا ہوں, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, انڈیا نے اپنی یوتھ کو جو ہے وہ اپنی سروسز لوگوں کو دے رہی ہے. انڈیا کی یوتھ جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے, اپنی خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے سب کچھ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ بھی ان جو ہے ان کو مواقع فراہم کر رہی ہے. لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تو ایک عجیب قسم کا سیناریو جو ہے وہ بن گیا ہے, اور نہ عوام جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, نہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے, اور اگر الیکشن ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جس پہ ہم نے بات کی ہے, اور باقی بھی یہی معاملات ہیں سارے. بہت بہت شکریہ زیاد بھائی, آپ آئے اور انشاءاللہ آپ کو پھر بھی بلائیں گے اور اسی طرح آپ سے خبریں لیتے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور آپ لوگوں کے پاس آ کے بہت خوشی ہوتی ہے. تھینک یو. یہ تھی جی آج کی پوڈ کاسٹ. اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو اور اسٹیبلٹی کی طرف جائے یہ ملک, حکومت زیادہ دیر تک چلے اور ڈیلیور کرے, اور جب اگلی الیکشنز ہوں تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ اس کو جتا دیا گیا اور اس کو جتا دیا گیا, بلکہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جو عوام نے فیصلہ کیا وہ انسان جیتا, اور جس پہ عوام نے ووٹ ڈالا وہ اس ملک کا نمائندہ بنا یا حکمران بنا. تو امید کرتے ہیں کہ ہم ایسا پاکستان دیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات